ایک غریب کسان تھا جس کے دو بیٹے تھے، ایک رامو اور دوسرا بھولا تھا۔ کسان بہت محنتی تھا، پہلے دوسروں کے کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ پیسے بچاتے ہوئے اس نے کچھ فارم خرید لیے، پھر اس نے اپنے ہی شعبے میں محنت شروع کر دی۔ کسان اپنے کھیت سے اتنی فصل پیدا کرتا تھا کہ کھانے پینے کے بعد تھوڑی سی فصل منڈی میں بیچ دیتا تھا۔ اس کی زندگی بہت خوشی اور آرام سے گزر رہی تھی۔ کچھ لوگ کسان کی خوشی پر رشک کرتے تھے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکے۔ ایک بار کسان بیمار ہو گیا۔ وہ اس قدر بیمار ہو گیا کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ پھر ایک دن کسان نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور سمجھایا، اپنی محنت پر یقین رکھو، کبھی دوسرے لوگوں کی باتوں میں مت پڑو، ساتھ رہنا اور مل کر کچھ کرنا۔ کسان کی موت کے بعد کسان کے دونوں بیٹے کھیتی باڑی میں کام کرنے لگے۔ ایک دن رامو نے اپنے چھوٹے بھائی بھولا سے کہا، بھائی، گاؤں کے کچھ کسان اپنے کھیتوں میں سورج مکھی لگا رہے ہیں، کیوں نہ ہم بھی اپنے کھیتوں میں سورج مکھی لگائیں؟ میں نے سنا ہے کہ سورج مکھی بازار میں مہنگی بکتی ہے، ہم بہت کمائیں گے۔ اچھی فصل پیدا کر کے پیسہ کمانا۔ دونوں بھائیوں نے کھیت میں سورج مکھی کے بیج بوئے۔ چند دنوں میں اچھی فصل پیدا ہو گئی۔ دونوں بھائیوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ فصل کے پکنے کا انتظار کرتے تھے۔ ان دونوں کی کھیتی دیکھ کر ان سے حسد کرنے والے جل گئے۔ انہیں ان دونوں کی فصل ان سے زیادہ پسند نہیں تھی۔ فصل کے پکنے اور کٹائی میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ وہ دونوں بھائیوں کے کان بھرنے لگے اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے لگے۔ لوگوں کی باتیں سن کر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہونے لگے۔ دونوں بھائیوں نے اب سوچا کہ میں مزید محنت کیوں کروں، حصہ برابر ہوگا۔ یوں وہ فصل کی دیکھ بھال سے گریزاں رہنے لگے۔ وہ رات کو فصل کا پہرا بھی چھوڑ گئے۔ اب تک یہ دونوں رات کو جاگ کر فصل کی پہرا داری کرتے تھے۔ چوروں کو پتا چلا کہ دونوں بھائی اب رات کو فصل کی حفاظت نہیں کرتے۔ انہیں بہت اچھا موقع ملا۔ ایک دن کچھ چور رات کے وقت کھیت میں داخل ہوئے۔ وہ ساری فصل لے کر بھاگ گئے۔ اگلی صبح جب بھائیوں کو معلوم ہوا کہ چور ان کی ساری فصلیں لے گئے ہیں تو وہ کھیت کی طرف بھاگے۔ خالی جگہ دیکھ کر دونوں دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور ہمدردی اور تسلی دینے لگے۔ ایک بوڑھے کسان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم جانتے تھے کہ اگر تم فصل کی حفاظت نہیں کرو گے تو چور لے جائیں گے، پھر فصل کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ وہ سمجھ گئے کہ یہ اختلاف کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ دونوں بھائی دوسروں کی باتوں میں نہ آتے اور مل کر کام نہ کرتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔